اچھے بھی ہوتے ہیں، جن برے بھی ہوتے ہیں، جن مسلمان بھی ہیں، جن مومن بھی ہیں، جن کافر بھی ہیں، جن عیسائی بھی ہیں، جن یہودی بھی ہیں، جن سنی بھی ہیں، جن شیعہ بھی ہیں. جیسے آپ کے یہاں تمام طبقہ ہائے فکر پائی جاتی ہیں، ایسے تمام مسالک کی ایک نمائندگی قوم جن کے اندر کی ہے. اور قوم جن کے افراد کیونکہ یہ ٹریول کر سکتے ہیں ہواؤں میں، فضاؤں میں، یہ اڑ سکتے ہیں مثل ہوا کے انرجی کے، تو یہ جاتے تھے آسمانوں کی طرف. روایت کا جملہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک تو یہ قوم جن کے افراد جا سکتے تھے چوتھے آسمان سے نیچے تک. اوپر کے 3 آسمان بینڈ کر دیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے 7 آسمان تک جا سکتے تھے. اور شاید اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں جو جنت میں آدم کو بہکانے کا حوالہ ہے وہاں تک پہنچا کیسے؟ تو جا سکتے تھے تو پہنچا گیا. جن کہتے ہیں پہلے تم جا کر آسمانوں کے قریب بیٹھ جاتے تھے، وہاں سے سنگن لیا کرتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے. یہ سمجھانے کے لیے ہے جیسے آج کوئی موسمی حالات اور دیگر معلومات اوپر سے آپ کو یہاں بھیج دیں. اب رہا مسئلہ کہ کیا یہ 7 آسمان تک پہنچ کر بھی کیا غیب جانتے تھے جن، یا نہیں جانتے تھے؟ کیا خیال ہے آپ؟ اب میں کیا جملے استعمال کروں؟ اب تو شاید کچھ کم ہوا، مگر ابھی بھی یہ بیماری، یہ کمزوری ہے، مسائل ابھی بھی ہیں کہیں کہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید جعفر جن زیادہ عالم ہیں مقتل بیان کرنے کے لیے. جعفر جن کربلا کے میدان میں حاضر ہیں مگر عالم الغیب نہیں ہے. اگر جنوں کو علم غیب ہوتا تو آئیے اس کی مثال بروایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے لفظ علم غیب استعمال کیا امام کی روایت کے اعتبار سے. کتاب اصول کافی میں ایک پورا چیپٹر ہے جنات کا معصومین کی خدمت میں آنا. یہ چیپٹر ہے پورا اصول کافی میں، اور 7 احادیث ہیں اس چیپٹر کے اندر کہ کس طرح کوئی جن کس معصوم کی خدمت میں آیا، اور بہت سارے واقعات اس کے ماں سوا بھی. تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں اگر آپ تھکے نہ ہوں سورہ سبا کے اندر. بہت دور نہیں ہے، قریب ہی ہے. یہ 72 ہے سورہ جن، اور 34 ہے سورہ سبا. تو سورہ سبا کی آیت بڑی خوبصورت ہے، آیت نمبر 14. اب تو یہ بھولنے کی بات تو نہیں ہوگی انشاءاللہ. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ. اب چلیں اس آیت کے پس منظر میں ترجمہ سنتے سنتے. زمانہ جناب سلیمان کا ہے کہ سبا کا مطلب وہی واقعہ پورا ہے جو کل میں نے پڑھا، وہ سورہ نمل سے آپ کی خدمت میں آیات بیان کی تھی. سورہ نمل کا مطلب تھا وہ مقام بیان کیا کہ جہاں پر ایک بڑے جن نے ملکہ سبا کے تخت کو لانے کی بات کی تھی، اور جواب میں ایک انسان نے اپنے علم کے ساتھ اس تخت کو لانے کی بات کی تھی. نہ تو قرآن نے اس انسان کا نام ہے اور نہ قرآن نے اس جن کا نام ہے. عفریت من الجن وقال الذی عندہ من الکتاب نام نہیں ہے. البتہ تاریخ میں اور روایات میں نام ہے آصف بن برقیہ، اور جن کا نام تلاش کر کے میں آپ تک پہنچاؤں گا اگر مجھے مل گیا، کیونکہ ساری معلومات جنوں کے بارے میں اتنی آسانی کے ساتھ نہیں مل رہی، جبکہ قرآن نے بار بار جنوں کو شامل گفتگو کیا ہے. سورہ رحمان میں 30 مقامات سے زیادہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا رب الگ ہے، کما الگ ہے. یہ کما میں 2 کون ہے؟ تم 2، ایک جن انسان. جتنی بار جن مخاطب کیا گیا اتنی بار انسان مخاطب کیا گیا. تو جیسے انسان کے لیے نعمتیں ہیں ایسے نعمتیں جن کے لیے ہیں. جیسے انسان کے لیے موت ہے ایسے موت جن کے لیے بھی ہے. ورنہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جناب سلیمان نے جنوں سے خوب کام لیا تھا، جنوں سے خوب کام لیا. کیا کام لیتے تھے؟ عبادت خانے، بڑے بڑے عبادت خانے بنوائے، اسے محاریب کہا گیا. بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں. اس کے ساتھ ساتھ
بڑے بڑے پیالے بنوائے. اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے لحاظ سے جو ان کی شریعت میں گنجائش تھی ویسے قسم کے مجسمے بنوائے ایسے ان کی شریعت میں گنجائش تھی. خوبصورتی اور دیگر مسائل کے بنوائے. یہ سارے کام خالی انسان نہیں کرتے تھے, یہ جن بھی کر رہے تھے حضرت سلیمان کے لیے. اور جب جناب سلیمان بہت اللہ نے آپ کو نوازا, موت تو آپ کو آئی کہ نہیں آئی. فلما قضینا علیہ الموت, اور جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو سلیمان ایسے مر گئے کہ جن کام کرتے رہ گئے سلیمان مر چکے تھے. یعنی آپ کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں عصا تھا, جیسے کہ کام کی نگرانی کر رہے ہو. آپ کو کھڑا دیکھ کر, ہاتھ میں عصا دیکھ کر, آپ کو تو پتہ ہے کچھ لوگ زبان کی سمجھتے ہیں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس کی. اسے جو چاہیں آپ نام دیجیے, میں تو صرف عصا کہتا ہوں, خطا کرو گے تو عصا سے پٹو گے. جناب سلیمان ابن داؤد کا عصا. فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض. جنوں انسانوں کو, ان کے تمام تر خدمت گزاروں کو موت کی خبر نہ ہوئی. حضرت سلیمان کی موت کی خبر نہ ہوئی. ما دلہم علی موت الا دابۃ الارض, سوائے ایک چھوٹے سے حشرے کے, اسے دیمک اردو میں کہا جاتا ہے, وہ جو لکڑی کو اندر سے کھا لیتا ہے, وہ کیڑا دابۃ الارض. اسے خدا نے عجیب نام دیا. دابۃ الارض عام طور پہ کہا جاتا ہے اس وجود کو جو زمین پر پاؤں رکھ کر چلتا ہو. یہاں دابۃ الارض استعمال ہوا ہے کیڑے کے لیے. کیڑا کون سا؟ جس نے دیمک عنوان اس کا ہے, اور اس نے عصا کو کھانا شروع کیا. تاکل من سأتہ, اس نے اس لکڑی کو جس پر آپ نے ہاتھ ٹکایا ہوا تھا اسے کھانا شروع کیا. اللہ اکبر, کیا خدا کی شان ہے, کیا خدا کی شان. یعنی دیمک نے لکڑی کو کھایا, مگر جسم سلیمان سے ان کی موت کے بعد کوئی اسمیل نہیں آئی. سوچئے گا, جن اتنا ڈرتے تھے جناب سلیمان سے کہ ان کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہی نہ تھے. دیکھا ہوتا تو دیکھتے کہ پلک جھپک نہیں رہی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بھائی اگر میں آپ کے سامنے منبر پہ بیٹھا ہوا ہوں, میری روح قبض ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آواز آنا بند ہو جائے گی. اور اگر خاموشی ہی ذکر آل محمد بنے تو آپ دیکھیں گے مولانا کچھ زبان سے لب ہل رہے ہیں, نہیں ہل رہے, آنکھیں کام کر رہی نہیں کر رہی. سانس تک تو بہت بعد میں پہنچیں گے, پہلے آس کی بات کریں گے, سانس تو بعد میں ہے. تو جناب سلیمان ابن داؤد کے سامنے جن کام کر رہے تھے بیچارے, وہی اب میں کیا جملہ استعمال کروں, نوکر بنے ہوئے, خادم بنے ہوئے, جتے رہے. تبھی تو اس کو دیمک کو دعا دیتے کہ دیمک نے یہ کام کر دیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ فلما خر, جب جناب سلیمان کا وجود زمین پہ گرا, فلما خر تبینت الجن, تب جنوں کو پتہ چلا کہ یہ نکل گئے. جب تک کھڑے تھے تب پتہ نہیں تھا, یہ کام کرتے رہے. آپ کو تو خوب اندازہ ہے قبلہ, اگر باس کھڑا ہوا ہو تو آپ لگے رہتے, اگر باس نکل گیا تو آپ بھی نکل جاتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا. جناب سلیمان ابن داؤد کھڑے تھے تو یہ سب کام چل رہا تھا, وہ سب یہ کھڑے ہوئے ہیں تو زندہ ہی ہوں گے. اور جیسے ہی, اب اس کا مطلب ہے اتنا ٹائم لگا. دیکھیں کوئی دیمک اگر لکڑی کو کھانا شروع کرے تو دیمک کو اتنا بڑا حشرہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹے میں, 2 گھنٹے میں, 4 گھنٹے میں, 10 گھنٹے میں, 1 دن میں کھا کے ختم کر دے. ٹائم چاہیے ہوتا ہے. دیمک بہت آہستہ آہستہ لکڑی کھاتی ہے. اتنا ٹائم ان کو لگا. موضوع کیا بنا تھا؟ جن علم غیب جانتے کہ نہیں جانتے. فلما خر, اب امام سے پوچھا گیا مولا جن علم غیب جانتے ہیں اوپر سے خبر لے کر آتے ہیں,
تو جن ہم سے بڑے معتبر ہو گئے. امام فرماتے ہیں اگر جانتے ہوتے تو جناب سلیمان کے گرنے کے بعد سمجھے کہ یہ نکل گئے. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اگر جن غیب جان رہے ہوتے تو کبھی بھی اس طرح جتے ہوئے کام میں نہ رہتے جیسے وہ کام کر رہے تھے.